إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کسی کام کا حکم دیتے ہیں یا حکماً کسی کام سے روکتے ہیں تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص نہیں ہوتا،
بلکہ اس حکم میں، اس کام میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا حکماً کسی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ روک دے، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کاموں کے اثرات، نتیجے بہت ہی برے ہیں۔ کہ ان کی قباحتیں دنیا کے اندر بھی انسان پہ ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہوں گی۔ ان کاموں میں سے ایک کام جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے منع فرمایا لا تمدن عینیک، اے نبی آپ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیں متعنا بہ ازواجا منہم، کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم کچھ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں، لنفتنہم فیہ، اور ہم لوگوں کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ نے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو فراوانیاں عطا کرتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں دینا۔ جو آپ کے رب کے پاس رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی کے اندر ان لوگوں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دے کہ جن کے ساتھ ہم لوگوں کو دنیاوی حد تک فائدہ دیتے ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، آرائش ہے۔ آپ کی توجہ دنیا پر نہیں، آخرت پہ ہونا چاہیے، جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس ابدی زندگی کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنے رب کی طرف نظر رکھیں۔ دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولتیں یا دولت والے لوگ، ان کی طرف کبھی اپنا دھیان اور توجہ نہ کریں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ جب تم دنیا میں یہ سوچ بناؤ گے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ دنیا داری کی طرف نظر دوڑانے کا نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ لا نسألک رزقا، ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ کما کے لاؤ اور ہمیں دو، ہم ان کے پیسوں کے، ان کی دنیا داری کے محتاج نہیں ہیں۔ نحن نرزقک، بلکہ ان جنوں کو اور انسانوں کو ہم رزق دیتے ہیں۔ لیکن والعاقبۃ للتقویٰ، جو متقی بن کے زندگی گزارتے ہیں، جو دنیا کے بندے نہیں بنتے، جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں اور ان کا انجام اللہ کے ہاں بڑا بہتر ہے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا نا کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اس کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں حکماً روکا
کہ تم نے اپنی نظریں ایسے لوگوں کی طرف نہیں لے کے جانی کہ جن کو اللہ نے مالا مال کیا ہے، کہ جب تم اپنی نظریں ایسے لوگوں پر لگاؤ گے تمہاری خواہشات میں اضافہ ہوگا، تمہیں دنیا عزیز ہو جائے گی، دنیا کی شان و شوکت تم اس کو پسند کرنے لگو گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ جو مقصد ہے تمہاری عبادت کا تم اس کو بھول جاؤ گے۔ اور آج آپ دنیا پہ نظر دوڑا رہے ہیں، دنیا پہ نظر دوڑا رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں تو سب سے بڑی دشمنی وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ داڑھی، نہ کپڑا اسلام جیسا رہتا ہے، نہ چہرہ اسلام جیسا رہتا ہے، نہ طرز زندگی اسلام جیسا رہتا ہے، سب کچھ اسلام کے مخالف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دولت آ گئی ہے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا لوگوں مجھے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ جو تمہارے اوپر خطرہ ہے وہ اس چیز کا نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے، تم گناہ والی زندگی بنا لو گے، قطعاً مجھے اس چیز کا خطرہ نہیں، مجھے سب سے زیادہ جو تمہارے اوپر خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور پھر تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جس طرح سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا گیا کہ انہوں نے بھی دین کو ٹھوکر ماری، نبیوں کے ساتھ دشمنی مول لی، اور انہوں نے دنیا کا بندہ بننا چاہا، پیسے کے پجاری بن گئے، خواہشات کے پجاری بن گئے، نفس کے غلام بن گئے، دین کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے بھی اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ میرے جانے کے بعد دنیا داری میں پڑ جائیں گے، جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئیں یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اب دور تو اسی طرح کا گزر رہا ہے، لیکن ہلاکتیں نظر نہیں آتی، ہلاکتیں نظر نہیں آتی، دور ویسا ہی ہے۔ آج ہر انسان روپے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی شان و شوکت حاصل کر لوں، دنیا میں اپنا نام بنا لوں، دنیا کے اندر جس لیول پہ بھی میں کھڑا ہوں کوئی میرے مقابلے کے اندر کھڑا نہ ہو سکے۔ پیسے کی دوڑ ہے آج، روپے کی دوڑ ہے آج، لیکن ہلاکتیں نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا میں نے اپنے اللہ سے دعائیں کی، کچھ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعائیں قبول فرما لی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کے لوگوں کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہمارے نبی جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ کہا مجھے اپنی امت سے بڑا پیار ہے، میری امت کے لوگوں کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلی قومیں ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ آج اللہ احکم الحاکمین کے سامنے جو ہمارے نبی نے دعائیں کی تھی نا، ان کا نتیجہ ہے کہ پہلی قوموں جیسی ہلاکتیں اس امت کے اندر، اس قوم میں نہیں ہیں، لیکن ہلاکتیں ضرور ہیں، بڑی ہلاکتیں نہیں ہیں، بڑی پریشانیاں نہیں ہیں، بڑی آزمائشیں نہیں ہیں جس طرح پہلی امتوں پر تھیں، لیکن گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے یہ امت بھی آج پریشان ہے۔ جو جتنا پیسے والا وہ اتنا پریشان ہے، اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے، اس کی بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں، اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں۔ یہ بڑے بڑے عذاب ہیں جن کو آج انسان محسوس ہی نہیں کرتے۔ دیکھو نا، اولاد بگڑ رہی ہے، والدین کو پتہ ہے، لیکن والدین کے پاس کیا بہانہ ہے؟ جی آئندہ دور ہی آئندہ ہے،
یہ اللہ کا منحاکمین کی طرف سے کیسی اس کے اوپر نحوست ہے کہ جانتا بھی ہے میری اولاد بگڑ رہی ہے لیکن نہیں روک سکتا. بہانہ ایک ذہن کے اندر بیٹھ گیا جی دور ہی اس طرح کا چل رہا ہے. یہ ہلاکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ پہلی امتوں جیسے تو نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب ہم اس امت پر بھی بھیجیں گے لعلہم یرجعون تاکہ ان کو جھٹکے لگے, یہ سوچنے پر مجبور ہوں, ان کی فکر بیدار ہو جائے, ان کی سوچ مضبوط ہو جائے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم سے واقعتاً غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں اسلام پہ کھڑے ہو رہا ہے. یہ نحوستیں ہوتی ہیں محترم بھائیوں گناہوں کی, اور اسی وجہ سے آج انسان سمجھنے سے قاصر ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, جب میں دنیا داری کے پیچھے پڑ گیا تو میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا, مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا, مجھے پتہ ہی نہ چلا مجھے کہاں سے دھکا لگا ہے. آؤ ذرا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی زندگی کو سنو اور پرکھو اپنے آپ کو. اللہ نے مخاطب کیا اپنے نبی کو, کہا دنیا داروں کے پیچھے نہیں پڑنا, اپنے سے اوپر والے طبقے کو قطعاً نہیں دیکھنا, ان کے ساتھ اپنا تقابل نہیں کرنا. اس کا نقصان کیا ہے کہ تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے, تمہارے پاس عبادتوں کے لیے وقت نہیں نکلے گا, تم اللہ کو بلا دو گے, اور جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں. فاسق لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, کہا ان لوگوں کی طرح قطعاً نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. جب لوگوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. اولئک ھم الفاسقون, اور مہر لگا دی یہ فاسق لوگ ہیں. تو جب بندہ اپنے سے اوپر والے طبقے کو دیکھتا ہے نا, دنیا دار بنتا ہے, جو اس کے پاس بڑی بہترین گاڑی ہے, اس کا بنگلہ بڑا خوبصورت ہے, وہ تعلیم میں یہاں چلا گیا, وہ کاروبار میں اتنا اونچا چلا گیا. جب لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں پھر ان کی زندگیوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنے مشن سے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں ہم کیوں پیدا کیے گئے. تو یہ بڑی نحوست ہوتی ہے انسان کو اس کے مقصد سے ہٹانے کی, کہ جب انسان اپنا دائرہ چھوڑ کر اس سے باہر نکل کے اپنے سے بڑے طبقے کے لوگوں کو دیکھ کے ان کے ساتھ موازنہ کرنے کی سوچتا ہے. ہمارے نبی کا زہد دیکھو, ہمارے نبی کا دنیا سے استغنا دیکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ دنیا دار بننا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی یتیمی مسکینی والی گزارنا چاہتے ہیں. غربت پسند ہے. دو آپشن ہے آپ کے پاس, کس کو آپ چوز کریں گے؟ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ غربت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے آپ کو سب کچھ عطا کرنے پر. پھر یہ سوال ہوا, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ نبی اگر آپ چاہتے ہیں نا تو یہ جو احد پہاڑ ہے اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں, اور یہ آپ کے ہے, آپ کے قبضے میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل نہیں, یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. یہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. یہ دنیا اس کا مال ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور جو دنیا کا مال حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ بندہ کبھی عقل مند نہیں ہوتا. یہ جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو, اور دنیا کا مال کمانے والا شخص وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا.
بخاری کی روایت۔ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کی زندگی تھی نا، وہ آپ کی اختیاری زندگی تھی، آپ نے خود اس کو پسند کیا تھا۔ اضطراری زندگی مجبوری والی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ آپ کو تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے یہ پیکج ملے تھے کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں تو مسکنت میں، محتاجی میں، غربت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے دنیا کی دولتوں سے کوئی ان کے اندر دلچسپی نہیں ہے، قطعاً ان کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہوں، اپنے مشن پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اوپر نظر رکھنا اور دنیا کا مال اکٹھا کرنا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ آپ اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف نہ اٹھائیں جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ آپ کی آمدن کا جتنا دائرہ ہے، تھوڑا کماتے ہیں، تھوڑا کھا لیتے ہیں، اسی کے اندر رہیں، کبھی تجاوز نہ کریں، کبھی آگے نہ بڑھیں دنیا کے مال کے اعتبار سے۔ اپنی سوچ اللہ کے متعلق پختہ رکھیں کہ جس رب نے پیدا کیا ہے، رزق بھی اس رب نے دینا ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں 3 دن 4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گزرتے تھے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا پیٹ میں۔ 3 دن ایسے ہی گزر جاتے تھے، فاقے کے اندر، فقر کے اندر۔ 3 دن گزرتے، چوتھے دن آپ کی حالت یہ ہوتی کہ آپ روزہ رکھ لیا کرتے۔ 3 دن کیسے گزرے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، راتوں کو بھوک کی سختی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، سویا ہی نہیں کرتے تھے، بھوک اتنی شدید ہوتی تھی، پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو پیٹ میں درد کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن اگلے دن حالت پھر کیا ہوتی کہ آپ روزہ رکھ لیا کرتے۔ کہتی ہیں میں رو پڑتی، میں کہتی اے میرے سرتاج میں واری جاؤں آپ پر، کیا وجہ ہے، کیوں اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں؟ اتنا سا ہی کھا لیں کہ جس سے آپ کی جسمانی قوت تو بحال ہو جائے، جسم پہ کھڑے تو ہو سکے۔ اور کھانے کے لیے بھی کیا تھا، روٹی نہیں تھی، روٹی نہیں ملتی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، جب سے ہم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، کبھی مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی یا جو کی روٹی کھائی ہو۔ مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے۔ ہم تو 3 ٹائم کھاتے، 2 کھاتے ہیں، 2 کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں 3 دن بھی ایسے نہیں گزرے جب سے ہم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے کہ آپ نے مسلسل 3 دن گندم یا جو کی روٹی کھائی ہو۔ تو کھانے کے لیے کیا تھا، کھجوریں اور پانی۔ کہتی ہیں میں کہتی کہ آپ تھوڑی سی کھجوریں کھا لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، چلے جسم میں تھوڑی سی قوت ہی بحال ہو جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں آتے تھے۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب عبادت کا معاملہ سامنے ہو، پھر دنیا کی عیش و عشرت، رنگ رنگیلیاں، خوبصورتیاں، یہ لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات، سب کو ٹھوکر مار دو۔ جب مقصود اللہ کی عبادت ہو، پھر اپنے مقصد کو پورا کرو۔
اور یہیں پہ بس نہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا نا، بستر چمڑے کا بنا ہوا، اور چمڑا بھی بڑا ہی باریک، کہ زمین پہ بچھایا ہو تو بندہ اس کے اوپر بیٹھے جیسے زمین پہ ہی بیٹھا ہے۔ یہ آپ کا بستر تھا، اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نا اس کو دوہرا کر دیا کرتے۔ اب جو آگے پتلا سا بستر ہے اس کو دوہرا کر دیتے، اس نے کتنا نرم ہو جانا، کتنا موٹا ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں دوہرا کرتے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے اس بستر کو چوہرا کر دیا، 4 تہہ لگا دی اس کی، کہ چلو بستر تھوڑا سا نرم ہو جائے گا۔ بستر کو چوہرا کر کے ہم نے بچھا دیا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سوئے رہے، صبح اٹھے تو غصے کی حالت میں تھے۔ پوچھا کس بات کا غصہ ہے؟ کہتے ہیں آج میرے نیچے بستر کون سا کیا تھا؟ ہم نے کہا وہی بستر کیا تھا، صرف یہ تھا کہ آگے اس کی 2 تہہ لگی ہوتی تھی، ہم نے 4 لگا دی کہ چلو بستر تھوڑا سا نرم ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں جو پتلا سا چمڑا ہے اس کو 4 تہہ بھی اس کی لگانے، چوہرا بھی کرنے، اس نے کتنا نرم ہو جانا ہے۔ ہم تو موٹے موٹے گدوں پہ سو کر بھی ہم سکون نہیں حاصل کر پاتے۔ طرح طرح کے گدے، طرح طرح کے میٹرس نکلے، کسی کے اندر سپرنگ ہے، کسی کے اندر اور طرح کا فوم ہے، کسی کے اندر اور طرح کی روئی ہے۔ یہ طرح طرح کے جدید نظام، جدید طریقے انسانوں کو سکون ملنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، کہا تم نے میرا بستر چوہرا کر دیا تھا، 4 تہہ لگا دی تھی اس کی، اس بستر کے نرمی کی وجہ سے آج میں رات کو اٹھ ہی نہیں سکا، میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے کہ تم نے میرے بستر کو عام معمول سے ہٹ کے اس کی مزید 2 تہیں اور لگا دی، بستر کو میرے لیے نرم کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جس تہجد کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، میری رات کی تہجد کی نماز رہ گئی ہے۔ اور خبردار آئندہ میرے بستر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جس طرح پہلے میرا بستر ہوتا تھا اسی طرح اس کو بچھایا کرو۔ اب مقصد کیا ہے انسان کا؟ اللہ کی عبادت۔ راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے مشن مقصد کا پتہ نہیں۔ ہم آج تک یہ جان ہی نہیں سکے کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ محترم بھائیوں، اپنے اس رزق پر ناز نہ کیا کرو۔ تم بڑا پھولتے ہو کہ ہم گوشت کھاتے ہیں، وہ جنگل کے درندے تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ تم پھل کھاتے ہو اور بڑا فخر کرتے ہو کہ میرے گھر کے اندر، میرے گھر کی فریج سے کبھی پھل ختم نہیں ہوا۔ جنگل میں رہنے والے جانور، بندر تم سے بہتر پھل کھاتے ہیں، تازہ پھل کھاتے ہیں۔ کھانے کے اعتبار سے انسان افضل نہیں ہے۔ انسان اگر دوسری مخلوقات پر افضل ہے، اشرف ہے، تو علم کی وجہ سے ہے، عبادتوں کی وجہ سے ہے، اپنے مشن مقصد پر کھڑا ہونے کی وجہ سے ہے۔ جو انسان اپنے مشن پہ کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی یہودیوں کی، کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے تورات عطا کی لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، تورات کا علم حاصل نہیں کیا، فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، کمثل الحمار۔ گدھا اشرف المخلوقات ہے؟ کیا گدھا اشرف المخلوقات ہے؟ حقیر سمجھا جاتا ہے دنیا میں گدھے کو۔ انسانوں نے کسی انسان سے نفرت کا اظہار کرنا ہو نا تو اس کو گدھا کہہ دیتے ہیں، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ سمجھایا کہ گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں نا تو گدھے کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گدھا پروفیسر بن گیا ہے،
اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے۔ اسی طرح جو انسان قرآن اس کے پاس موجود ہے، حدیث اس کے پاس موجود ہے، لیکن نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ حدیث کو پڑھتا ہے نہ اپنے نبی کی سنت طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے پاس کتابیں تو ہیں لیکن وہ بالکل خالی ہے علم سے۔ اور جس طرح گدھا اشرف المخلوقات نہیں، اس طرح وہ انسان بھی اشرف المخلوقات نہیں ہے کہ جس کے پاس علم تو آتا ہے لیکن اس کا عمل نہیں بنتا۔ انسان اشرف المخلوقات اس وقت ہوتے ہیں جب علم سیکھتے ہیں، قرآن و سنت کے صحیح معنوں کے اندر متبع بن کے زندگی گزارتے ہیں، اس وقت یہ اشرف المخلوقات بنتے ہیں۔ پھل کھانے سے، کوٹھیاں بنا لینے سے، رزق میں اضافے کر لینے سے، بینک بیلنس بڑھا لینے سے کوئی انسان کسی انسان سے کوئی افضلیت نہیں رکھتا۔ افضل ہوتا ہی وہ ہے جو خود بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، لوگوں سے بھی عمل کرواتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہے ہی وہ۔ تو آپ کے بستر کی یہ حالت تھی، آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کو، مشن کو سمجھا تھا کہ میرے رب نے مجھے دنیا کے نظاموں کو بدلنے کے لیے بھیجا ہے، میرے رب نے کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اسلام کو دنیا پر سر بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنا عمل اچھا بنانا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہوگا۔ اس لیے میں قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنوں گا۔ آپ نے اپنے رب کا حکم پورا کیا، کہا تم نے میرا بستر نرم کر دیا ہے، اس نے مجھے رات کو نماز کے لیے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ ہم نرم گدوں پہ سو کے کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں، کبھی یہ فکر ہمارے اندر بیدار نہیں ہوئی کہ ہماری نمازیں رہ جائیں گی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جا کے، کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کیا میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کیا میرا صبح اپنے بستر کو چھوڑنے کو جی چاہا؟ کیا میں نے آج سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے؟ کیا میں نے آج درود شریف کو پڑھا ہے؟ جائزہ لے ہر انسان اپنا۔ اس قدر دنیا میں ہم مگن ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا کردار ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، بستر حقیر سا ہے، کوئی بات نہیں، فکر اس بات کی ہے کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا، میں رات کی عبادت نہیں کر سکا۔ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کی ہدایت کے راستے۔ اس بنیاد پہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا دنیا داروں کی طرف نہ دیکھو، ان سے کوئی امیدیں نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کرو، کردار ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ دنیا کی زندگی کے اندر شہوتوں کی محبتیں تمہارے لیے شیطان نے خوبصورت بنائی ہیں۔ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اس دنیا کے اندر عورتیں ہیں، ان کے نخرے ہیں، ان کے چال چلن ہیں جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ والبنین، اولاد کی محبت ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، سونا چاندی خزانے ہیں اس دنیا میں۔ والخیل المصومہ، بہترین گاڑیاں، یہ لینڈ کروزریں۔ والانعام والحرث، کسان بننا، زمینوں کا مالک بننا، جائیدادیں سنبھالنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے گن گن کے قرآن مجید میں 3 پارے میں سورۃ آل عمران کے اندر یہ گن گن کے اللہ نے واضح کی کہ انسان یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کا حقیر سا سامان ہے جس کے لیے تمہیں شیطان نے گمراہ کیا ہے، اور شیطان نے ان چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا کہ تم دین کی طرف نہ جا سکو، اپنی عبادت کی طرف نہ آ سکو، اپنی آخرت کو نہ سنوار سکو، آخرت کی فکر نہ کر سکو، بلکہ دنیا کے اندر پاگل بنتے رہو۔ کہا یہ سارے شیطان کے چیلے چاٹے، یہ سارے اس کے ڈھنگ ہیں، اس کے بہانے ہیں۔ کل متاع الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے۔
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اؤنبئکم بخیر من ذالکم، لوگوں آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں اس دنیا سے بہترین جگہ، دنیا سے بہترین جگہ جو آخرت کی ہے، جو جنت کی ہے۔ عورتیں دنیا میں بھی ہیں، عورتیں جنت کے اندر بھی ہیں، فرق دونوں کے اندر زمین آسمان کا ہے۔ نعمتیں دنیا کی بھی ہیں، نعمتیں جنت کی بھی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں خراب ہو جاتی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی بدبودار اور خراب نہیں ہوتی۔ آؤ میں تمہیں ان جنتوں کی طرف لے کے چلوں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے اندر مومن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن کب ان کو وہ جنتیں ملیں گی؟ جب دنیا کے اندر وہ جنت لینے کے لیے کوشش کریں گے۔ دنیا کے اندر جو دنیا کو جنت سمجھتے ہیں وہ آخرت کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تربیت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ساری زندگی غربت میں گزاری، کوئی ضرورت نہیں پیسہ کو خرچ کرنا یا اس کو لینا، اپنا جائیداد بنانا، اپنی وراثت کھڑی کرنا، ضرورت ہی نہیں۔ بلکہ جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء لا نورث، یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، یہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ لوگوں پہ خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ انبیاء جو بھی چھوڑ کے جائیں وہ پیچھے انبیاء کی اولاد وہ وارث نہیں ہوتے، انبیاء کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ لوگوں پر صدقہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ما ترکنا فہو صدقہ۔ اور پھر ہمارے نبی جب اس دنیا سے گئے اس وقت بھی حالت کیا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، کمرے کے اندر اندھیرا تھا، ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ بازار سے جا کے چراغ جلانے کے لیے تیل خرید لاتے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، چلو کمرے کے اندر روشنی کر لیں، چراغ جلا لیں۔ چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ کہتی ہیں میں نے اپنے پڑوسن کے گھر جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے ادھار عاریتاً میں نے تیل لیا اور اس کو اپنے گھر میں لا کے چراغ میں ڈال کے چراغ کو جلا کے روشنی کی۔ یہ چیزیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کوئی اپنا ورثہ نہیں بنایا، کوئی دنیا داری نہیں چھوڑی، کوئی جاگیرداری نہیں چھوڑی، جس کے پیچھے آج ہم پاگل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی کا یہ مشن ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور زندگیاں اجاڑ دی ہیں، ہم نے زندگیاں اجاڑ دی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے کہ بازار سے جا کے تیل لے آیا جائے اور گھر کا چراغ جلا لیا جائے۔ اور پھر یہی تربیت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی، میرے نبی کے صحابہ کی یہ تربیت تھی کہ کبھی دنیا داری کو نہیں دیکھا، ہمیشہ توجہ رہی تو آخرت پہ رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمس کا گورنر بنا دیا ان کو۔ ہمس شام کا ایک علاقہ تھا، گورنر بنا دیا۔ وقت گزرا، 1 سال 2 سال، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ایک سفیر آیا ہمس سے، اس کو اطلاع بھیجی کہ جب آؤ گے تو ہمس کے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں نا، یتیم غریب مسکین لوگ، ان کی ایک فہرست بنا کے میرے پاس لے کے آنا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمس کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں اور ریاست ان کی ضرورت پورا کر سکے۔ اب جب وہ سفیر آیا نا امیر المومنین کے پاس مدینہ میں، تو وہ فہرست لے کے آیا ان غرباء کی، ان یتامہ کی، مساکین کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختصر کر کے، وقت تھوڑا ہے، انہوں نے جب فہرست کھولی نا تو فہرست میں سب سے پہلے جس کا نام لکھا تھا نا غریبوں کے اندر، وہ ہمس کے گورنر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا تھا۔ گورنر ہے ہمس کا، حکومت کر رہا ہے، مقرر ہے امیر المومنین کی طرف سے، لیکن
غریب لوگوں کی، یتیم لوگوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام اگر ہے تو وہ ہمس کے گورنر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر نے اس پرچے کو کھولا، آگے نظر ہی نہیں پڑی کہ گورنر کا یہ حال ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو واپس بھیجا نا تو 2-3 تھیلے درہم و دینار سے بڑے ہوئے اس سفیر کو دے دیے، کہا جا کے اپنے گورنر کو دینا اور کہنا امیر المومنین نے دیے ہیں، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرو، جو تمہارے اوپر کوئی قرض ہے اس قرض کو اتار لو، اپنی معاشی زندگی، معاشی حالات بہتر بناؤ۔ کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی منت التجا نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی ہاتھ پھیلانا نہیں۔ امیر المومنین نے بھیجا ہے، خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ سفیر آتا ہے، آ کے حضرت سعید بن زید پتہ کیا وہ گھر میں ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ 2-3 جو تھیلے تھے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں وہ دے دیں، کہا یہ امیر المومنین نے دی ہیں، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرو۔ اب سعید بن زید ان تھیلیوں کو لے کے آئے، لا کے ان کو چارپائی پہ رکھ دیا اور خود چارپائی پہ بیٹھ کے روتے ہی جا رہے ہیں۔ بیوی پاس بیٹھی تھی، کہتی ہیں سعید کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سعید جواب نہیں دیتے، بار بار پوچھتی ہے کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے جہاد کا دور تھا، کہتی ہے کیا مسلمانوں کے کسی لشکر کو میدان میں شکست ہو گئی ہے کہ جس نے آپ کو رلا دیا ہے؟ حضرت سعید کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا کام ہو گیا۔ اندازہ کرو صحابہ اکرام کی زندگیوں کا، ان کی تربیتوں کا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ کہتے ہیں میدانوں کے اندر شکست وہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑا کام ہو گیا ہے۔ بیوی اور پریشان ہو، کہا پھر بتائیں، نہیں بولے۔ تھوڑی دیر بعد پوچھتی ہے کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دنیا سے کوچ کر گئے، فوت ہو گئے، جس کی بنیاد پہ آپ روتے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سعید بن زید کے الفاظ سنو، کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی بڑا کام ہو گیا، اس سے بھی بڑا کام ہو گیا ہے۔ امیر المومنین کی وفات چھوٹا کام ہے جس کے بارے میں نبی نے بڑی بشارتیں سنائی۔ وہ عمر بن خطاب دنیا سے چلا گیا، کہا یہ چھوٹا کام ہے۔ میدان میں جہاد میں مسلمانوں کو شکست، کہا یہ بھی چھوٹا کام ہے۔ بیوی پوچھتی ہے پھر بتائیں ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو سعید کے گھر میں دنیا آ گئی ہے سعید کا ایمان بگاڑنے کے لیے۔ میں ایمان والا ہوں، مقصد پہ کھڑا ہوں، ایمان کا پہاڑ ہوں، یہ دنیا میرے گھر میں درہم و دینار کی شکل اختیار کیے ہوئے میرے گھر میں آ گئی ہے، یہ سعید کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے آئی ہے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ دیکھو صحابہ کے ایمان کہ امیر المومنین فوت ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، میدان میں مجاہدوں کو شکست ہو جائے کوئی بات نہیں، دنیا کا بندہ نہ بن جاؤں، دنیا کا غلام نہ بن جاؤں، یہ چیز ان کے لیے خلیفۃ المسلمین کی وفات سے بھی بڑی بات تھی، بڑی پریشانی والی بات تھی۔ کہا سعید کے گھر میں دنیا آ گئی ہے، سعید کا ایمان بگاڑ دیا۔ بیوی ایمان والی تھی، آج کل کی عورتوں جیسی نہیں، انہیں خامدوں کو صرف نچوڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ زیورات دے دو، پیسہ دے دو، فلانے کی منگنی پہ اتنا خرچ کرنا ہے، فلاں کی شادی پہ اتنا دینا ہے، بس میری ضروریات پورا کر، جہاں سے مرضی لا، جیسے مرضی لا۔ یہ آج کی عورتوں کا حال ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں۔ سعید بن زید کی بیوی صحابیہ ہے، ایمان دیکھو کتنا بڑا ہے، کچھ بھی نہیں کہا کہ تھی تے امیر ہونڈے شکر کرو کار جو بھوک ختم ہوئی ہے، قطعاً ایسی بات نہیں۔ کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ نے استعمال نہیں کرنے تو ہمس کے اندر بڑی غربت ہے، آپ استعمال نہیں کریں گے تو اور تھوڑا نہیں گا ہمس میں، ہم سارا کچھ صدقہ کر دیں گے، سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیں گے۔
بیوی نے حوصلہ دیکھو کس انداز سے دیا کہ میرے خامند کو دنیا کے مال سے کوئی محبت نہیں. کہتی ہے امیر المومنین نے مال بیچا، ہم سب کچھ حمص کے غربا میں تقسیم کر دیں گے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. یہ صحابہ کے ایمان تھے کہ جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہا دنیا میں ایسے بن کے رہو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. مسافر اپنی منزل تک پہنچنے میں رستے میں کہیں بھی سٹے نہیں کرتا، کھڑا ہو بھی تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس کی نظر اپنے مقصد پہ، اپنی منزل مقصود پہ ہوتی ہے کہ فٹافٹ کسی نہ کسی طریقے میں گھر چلا جاؤں. کہا اس طرح مسافر بن کے اپنی زندگی گزارو کہ میرا ٹھکانہ، میری زندگی تو جنت کی زندگی ہے، میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں. یہ گزارا ہے بس. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری بات سنا کے بات ختم کرتا. 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن دیکھو آخرت کی فکر کتنی ہے دل کے اندر. سیار و اعلام النبلاء میں اور تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک دن اپنے غلام سے کہتے ہیں، غلام کا نام ہے یرکا، کہتے ہیں یرکا آج نا مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے. غلام بڑا خوش ہوا کہ ٹھیک ہے آپ نے مچھلی کھانی ہے، میں تو غلام ہوں، میں جا کے لے آتا ہوں. پھر خود ہی کہتے ہیں یرکا رہنے دو، یہاں سے دریا 8 میل کی مسافت پہ ہے، گھوڑا 8 میل دوڑ کے جائے گا، پھر 8 میل دوڑ کے واپس آئے گا. عمر کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے مچھلی کھانی ہے نا، چلو نہیں کھاتے، گھوڑا ہے جاندار ہے، کہاں اس کو بیچنا ہے، وہ 8 میل دوڑتا جائے گا، 8 میل دوڑ کے واپس آئے گا، رہنے دو میں مچھلی کھاتا ہی نہیں. غلام کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ امیر المومنین نے کبھی کوئی خواہش کی ہی نہیں، چلو آج اتنی دیر بعد انہوں نے خواہش کی ہے، میں اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا. کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ ظہر کے بعد نا امیر المومنین کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، تو عصر کی نماز وہاں میٹنگ اٹینڈ کرتے ہی ہو جانی ہے، تو چلو میں اس وقفے کے اندر جاؤں گا، مچھلی لے کے آ جاؤں گا، امیر المومنین کو پتہ ہی نہ چلے گا. آخرت کی فکر دیکھو، اور دیکھو صحابہ کی زندگی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ہماری خواہشات پوری ہوں نا، ہماری خواہشات پوری ہوں، ہم اس دن کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں. فلانی تاریخ کو میں نے موٹر سائیکل لیا تھا، فلانی تاریخ کو میں نے گاڑی خریدی تھی، فلانی تاریخ کو یہ ہوا، فلانی کو یہ ہوا. ہماری خواہشات پوری ہوں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر رہے، حالانکہ حکمران ہیں، اس ڈر سے کہ میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے. ان کا ضمیر زندہ تھا، ہمارے ضمیر مرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر ظہر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی ان کی امامت میں، بعد وہ مہمانوں کے پاس میٹنگ اٹینڈ کرنے لگ گئے. میں چپ کر کے اٹھا، میں نے گھوڑے کو کھولا، اس کو بگایا، 8 میل لمبا سفر کیا، وہاں سے مچھلی خریدی، 8 میل پھر گھوڑے کو دوڑا کے واپس آیا. آ کے میں نے دیکھا کہ گھوڑے کو پسینہ آ چکا ہے، اور پسینے کی وجہ سے گرد و غبار جو اس پر پڑی تھی نا وہ اس کے جسم پر جم چکی. میں نے کہا امیر المومنین کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں. کہتا ہے میں گھوڑے کو فٹافٹ کنویں پہ لے گیا، وہاں جا کے میں نے اس کو نہلایا، اس کے جسم کو صاف کر کے لا کے اس کو دھوپ کے اندر باندھا، چلو جلدی جلدی سوکھ جائے. اور مچھلی کو میں نے تیار کر لیا، اور عصر کی نماز سے پہلے میں فارغ ہو گیا. عصر کی نماز میں نے حضرت عمر کی امامت میں ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضرت عمر خود بخود چلتے چلتے نا آ رہے تھے، میں ان کے ساتھ ہو گیا. میں نے کہا امیر المومنین اللہ نے آپ کی خواہش آج پوری کر دی، آج آپ کو مچھلی مل جائے گی، آپ کے دسترخوان پہ مچھلی ہوگی. امیر المومنین پریشان ہو گئے. کہتے ہیں سیدھا گھوڑے کے پاس گئے کہ یہ غلام ہے، اس نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہوگا. گھوڑے کو جا کے ہاتھ لگایا، اس کو چیک کیا، ہاتھ پھیرتے پھیرتے گھٹنے کے نیچے ہاتھ لگا تو وہ جو مٹی تھی نا وہ گھٹنے کو ابھی لگی ہوئی تھی، وہ پسینہ، وہ مٹی. کہتے ہیں حضرت عمر فوراً پہچان گئے کہ اس غلام نے وہی کام کیا ہے جس کا مجھے خطرہ تھا. گھوڑے کو بھگا کے لے گیا، مچھلی خرید کے لایا،
وہ غلام کہتا ہے امیر المومنین جب گھوڑے کو ہاتھ لگا وہیں کھڑے ہو کے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں یرکا کل قیامت کو اللہ نے مجھ سے اگر یہ پوچھ لیا کہ عمر تو نے اپنی چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے اس گھوڑے کو 16 میل سفر کروایا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے تو نے اس گھوڑے کو 16 میل تک دوڑایا ہے، اس کو بگایا ہے، اس کو مشقت میں ڈالا ہے ایک مچھلی کھانے کے لیے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں یہیں پہ بس میں ہوئی. امیر المومن کہتے ہیں یرکا میں اس مچھلی کے ایک نوالے کو بھی حاصل نہیں کروں گا، ایک بوٹی بھی نہیں چکوں گا، ساری مچھلی مدینہ کے اندر جتنے غریب ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو، میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا. یہ ہے صحابہ کی تربیت جنہوں نے کبھی دنیا داری کو ترجیح نہیں دی. تو پھر دیکھو صدی کا دور ہے، پوری دنیا پہ غالب ہے، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. امیر معاویہ 64 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. دنیا پہ اللہ نے ان کو حکومتیں دی. جو کل کے چرواہے تھے لاکھوں مربع میلوں کے حکمران ٹھہرے. صرف سوچ کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا کردار پیش کر دیں اپنے رب کو کہ ہمارا رب خوش ہو جائے ہم سے. اس تھوڑی سی زندگی کے اندر یہ ہے فکر آخرت. ان کو اپنی آخرت کی، اپنی اگلی زندگی کی فکر تھی کہ کہیں وہاں ہم ضائع نہ ہو جائیں. 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ نہ میری کوئی گناہ ہے، گناہ بھی بہت زیادہ ہے، نیکی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، نیکی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کل قیامت کو برابر سرابری کام ہو جائے، جان چھوٹ جائے میری جہنم سے، برابر برابر کام ہو جائے، نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، برابر برابر کام ہو جائے. اللہ تیری رحمت میرے اوپر غالب آ جائے، تو مجھے جنت میں بھیج دے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کا دور اس قدر انصاف والا دور تھا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک دن ایک چرواہا بھاگتے ہوئے آیا. جب حضرت عمر فوت ہو گئے نا، شہید ہو گئے، ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا. لوگوں نے اس کو پوچھا کیا بات ہے تیرا سانس کے ساتھ نہیں مل رہا؟ کہتا میں نے 12 سال اپنی بکریاں چرائی ہیں. حضرت عمر کا دور 10 سال 6 ماہ اوپر تھا، تب تقریباً 11 سال کا دور تھا. کہتا میں نے 11 سال اپنی بکریاں چرائی ہیں، آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ نہیں کیا. 11 سال بعد میرے ریوڑ کے اوپر حملہ ہوا، میرے دل میں تہلکہ مچ گیا کہ آج دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش ہوا ہے. میں بھاگتا مدینے میں آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ عمر بن خطاب دنیا سے چلے گئے. عدل و انصاف ختم ہو گیا. وہ تھے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ. تربیت دیکھو، ضمیر دیکھو کس قدر روشن ہے، منظم ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی دنیا کی کوئی فکر نہیں، صحابہ کرام کو بھی دنیا کی بھی کوئی فکر نہیں. اور ہم اپنے آپ کو نبی کا جانسار کہتے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اپنی نظر آخرت پہ رکھیں. آخرت میں ایسی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل کے اندر کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا. ان ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں محنت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ کبھی اپنے سے اوپر والے طبقے کو نہ دیکھو. ہم نے بھی اپنی یہ سوچ بنانی ہے کہ جس حال میں مجھے میرے رب نے رکھا ہے میں نے اس حال میں ہی رہنا ہے. جو کچھ میرے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں، صدقہ کرنے کی سوچ رکھوں، مسجد کے اندر نمازیوں کی بڑھوتی کے لیے، جمعہ کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے میرے پیسے کے ساتھ، میری صلاحیتوں کے ساتھ جو کچھ میں کر سکتا ہوں اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں قربان کروں تاکہ اسلام دنیا پہ غالب ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کے ڈنکے بجیں، اسلام کے جھنڈے سر بلند ہوں، لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ہم دنیا کے نہیں، ہم آخرت کے بندے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.